کی اس سیمینار کے ہمارے انتہائی محترم صدر جناب ڈاکٹر اسد عریف صاحب اور جناب فراست عزیزی صاحب، جناب علی ہمارے پروفیسر سہار انصاری صاحب اور جاوید حسن صاحب قبلہ، ایسر مسعود جعفری صاحب اور جتنے انیس کے قدردان یہاں جمع ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب میر انیس نے اپنے عہد میں یہ شکوہ کیا تھا کہ کس وقت میں یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، تو میں کہتا ہوں کہ میر انیس آئیے اور آ کر دیکھیے کہ 150 برس بعد بھی میر انیس کے کلام کی قدر کرنے والے کس طرح جمع ہیں، اور پوری دنیا میں کس انداز سے میر انیس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی دن اس کائنات میں ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ جب کہیں نہ کہیں میر انیس کا نام آل محمد کے عاشقوں کی زبان پر اور اردو ادب کے عاشقوں کی زبان پر نہ آتا ہو۔ نسیم امروہوی نے انیس و دبیر کی تعریف میں ایک بہت خوبصورت بن کہا تھا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں وہیں سے کہ انیس کون؟ خطیب سخن، خدائے سخن، دبیر جانے سخن، خالق بنائے سخن، انہی کے جسم پہ سجتی تھی بس قبائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، نشانہ ایک تھا دو مختلف کمانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا کے دو زبانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا کے دو زبانیں تھیں۔ میر انیس سے جو محبت کی ہے شعراء نے، علماء نے، نقادوں نے، اس کی مثال اردو ادب کی تاریخ میں بہت کم نظر آئے گی۔ غالب سے جو پیار ہوا، میر تقی میر سے جو محبت ہوئی، اتنے ہی عاشق میر انیس کے پائے جاتے ہیں، مگر جب کلیات انیس کا مرحلہ آیا، کیونکہ بچپن سے میں نے خوشہ چینی کی ہے کلام انیس کی، یہ لفظ بھی میر انیس سے ملا کہ خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو، تو یہ بات شروع سے دل میں تھی کہ میر انیس کا کلام ایک جگہ موجود نہیں ہے، اس کو صحت کے ساتھ شائع ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دعویٰ کرنا کہ میر انیس کا اصل متن جو کہا ہوگا میر انیس نے اس کو سامنے لا کر قدردانوں کے آگے رکھا جائے، بہت مشکل مرحلہ تھا، تو اس کے لیے یا تو خود میر انیس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مرثیے آپ کے سامنے ہوں تاکہ غلطیاں جو ہیں اس سے دور کی جا سکے، یا دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ ایسے قلمی نسخوں کو تلاش کیا جائے کہ جو میر انیس کے نسخوں ہی سے نقل کیے گئے ہوں، یا کسی ایسی شخصیت نے لکھے ہوں اپنے ہاتھ سے کہ جو یا تو میر انیس کا شاگرد ہو یا کوئی ان کا قریبی رہا ہو، یا وہ مرثیے کہ جو میر انیس کے عہد میں نقل کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام مرثیوں کو فراہم کرنا، جمع کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن مجھے جو میر انیس سے جنون کی حد تک جو معاملات تھے اس نے مجھے مجبور کیا کہ شاید ہی کوئی ایسا بڑا کتب خانہ ہندوستان کا رہا ہو ماں سوائے محمود آباد کے کتب خانے کے، کہ جہاں میر انیس کے جو قلمی نسخے اس وقت محفوظ ہیں ان کی جو نقلیں ہیں وہ وہاں سے حاصل کی گئیں، اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے انتظام یہ ہوا کہ میر سلامت علی جو میر انیس کے ان شاگردوں میں ہیں کہ جنہوں نے میر انیس کا کلام ان کی زندگی میں جمع کرنا شروع کیا اور عہد جوانی سے شروع کیا، اور اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ اکثر میر انیس پوچھتے تھے کہ کتنے مرثیے میرے جمع ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا صاحب اتنے مرثیے ہو گئے، تو میر انیس پوچھتے تھے انو محمد کے کتنے مرثیے ہیں، انہوں نے کوئی تعداد بتائی، میر انیس نے کہا مطلع سنائیے، اب انہوں نے مرثیے مطلع بتانا شروع کیے، تو میر انیس نے کہا آپ رک جائیے میں بتاتا ہوں۔ اب جب انیس نے مصرے پڑھنا شروع کیے تو میر سلامت علی نے کہا یہ مرثیہ تو آج تک میں نے سنا ہی نہیں ہے،
تو میر انیس نے کہا کس مصیبت میں اپنے کو گرفتار کر لیا ہے کہ مرثیے جمع کیے چلے جا رہے ہو. کہنے لگے کہ خود مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ میرے مرثیوں کی تعداد کیا ہے. جیسا کہ جاوید حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہزاروں میں لوگوں نے مرثیے کی تعداد لکھی ہے. بہرحال مختصر یہ ہے کہ جب میں نے کلیات کو مرتب کیا, میں 2-3 باتیں اس حوالے سے کروں گا تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں اور سب تک میری بات پہنچ جائے. دیکھیے, پہلی قسم ان مرثیوں کی ہے جو 100% میر انیس کے ثابت ہے, لہذا اس میں کسی طرح کی بحث کی گنجائش نہیں رہتی. دوسرے مرثیے وہ ہیں کہ جو تھے ہی اوروں کے, اور میر انیس کے مرثیوں میں بلا وجہ ان کو شامل کیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نویل کشور نے 4 جلدیں شائع کیں اور بدایوں میں مراثی انیس کی 3 جلدیں شائع ہوئیں, تو یہ جو آپس کے پریس والوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کاروباری معاملات بھی آ جاتے ہیں, تو انہیں یہ تلاش رہتی تھی کہ ہم کو اتنا بڑا کام کر دیں کہ نہ کوئی نویل کشور کو پوچھے اور نہ بدایوں والے کا کوئی ذکر ہو. تو اس چکر میں ایسے مرثیوں کی تلاش رہتی تھی کہ صفحات بڑھ جائیں اور 4 جلدوں کے بعد 5ویں اور 6ٹھی جلد میر انیس کی آ جائے. تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سے مرثیے جو میر انیس کے نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ باقر علی خان تشفی ناسک کے شاگرد ہیں, ان کا مرثیہ 5ویں جلد میں ہے میر انیس کی. اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ میر انیس کی جلد میں تشفی کا مرثیہ ان کے مقطع کے ساتھ, یہ بھی نہیں کہ میر انیس کے نام سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بیٹے تھے تجلی, رئیسوں میں تھے نواب کے, ان کا مرثیہ 6ٹھی جلد میں شامل کر دیا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب فہرستیں بنی تو مقطع تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, تو معلوم ہوا وہ مرثیے بھی میر انیس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. پھر خاندان کا معاملہ عجیب ہے کہ میر انیس کے بیٹے سلیس, رئیس ہم وزن مقطع ہیں, تو پورے مرثیے میں انیس کو ہٹا کے اگر سلیس لگا دیں تو کہیں کا مرثیہ کہیں پہنچ جاتا ہے, یا رئیس کو ہٹا کے انیس لگا دیں تو خاندان کے مرثیے بھی جو ہیں وہ میر انیس کے مرثیوں میں شامل کیے گئے. یہ دوسری قسم ہے ان مرثیوں کی. اور تیسرے مرثیے وہ ہیں کہ جو انیس کے تھے ہی نہیں, مشکوک مرثیے تھے, اور انہیں بلا وجہ میر انیس کے ذخیرے میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. تو میں نے اس کلیات کو میر انیس کے شاگرد میر سلامت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ان نسخوں سے مرتب کیا ہے اور تصحیح کی ہے کہ جو براہ راست میر انیس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مرثیوں سے نقل کیے گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ مجھ میں قوت تھی اور نہ میرے اختیارات تھے کہ میں کوئی مستند نسخہ لے آتا, بشرط یہ کہ جو قلمی نسخے اس وقت میر انیس کے گھر میں صندوق میں بند ہیں, اور علی احمد دانش صاحب کے انتقال کے بعد اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, خدا جانے کیا ہوگا. لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ ان مرثیوں کو مسعود حسن رضوی ادیب کی طرح علی گڑھ یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری میں اگر محفوظ کر دیا جائے تو میر انیس کی تحریریں باقی رہ جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ میر انیس کی اصل تحریروں سے ہم محروم ہو جائیں اور اس کی زیارت کی تمنا باقی رہ جائے. تو میں مقام شکر پر اور مقام امتنان و اطمینان پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ سعادت بخشی کہ اردو ادب کی تاریخ کو کلیات انیس کا تحفہ پیش کیا جائے. اور یہی صورتحال سلاموں میں ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے مرثیے ایسے تھے کہ کسی کے 5 بند نہیں ہیں, کسی کے 10 بند نہیں ہیں, تو وہ بند بھی شامل کیے گئے. اور بہت سے بند ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر میر انیس کے مرثیوں سے نکالے گئے کہ ان کو نہ چھاپا جائے. میں نے ان بندوں کو بھی واپس پلٹایا ہے اور نشاندہی کے ساتھ اس کلیات میں شامل کیا ہے. میر انیس کے 2 غزلیں جو آج تک شائع نہیں ہوئی تھیں اس کا اضافہ کیا ہے. میر انیس کے 2 سلام کے جو نہیں چھپے تھے ان کا اضافہ کیا ہے. اور عجیب بات کروں, چونکہ فراز صاحب نے اشارہ کیا تنقید کی طرف, تو عجیب بات یہ کہ جب علی جواد زیدی صاحب نے انیس کے سلام کے عنوان سے کتاب شائع کی, میر انیس کے تمام سلاموں کا بڑا عمدہ
مجموعہ اور گلدستہ ترتیب دیا تو میر انیس کا ایک نوحہ اس میں شامل ہے. اس کے حاشیے میں انہوں نے فدائی تخلص کے ایک شاعر کا نوحہ دیا ہے جو میر انیس کی زمین میں ہے. اور عجیب اتفاق یہ کہ اس میں بھی وہی اشعار ہیں جو میر انیس سے منسوب نوحے میں ملتے ہیں, دونوں کی زمین ایک ہے. تو ایک صاحب نے میر انیس کے سلاموں کا مجموعہ مرتب کیا اور یہ بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ مقطع دیکھ لیتے, تو فدائی کا نوحہ بھی میر انیس کے کھاتے میں شامل ہو گیا ہے. تو بہرحال کلیات انیس حاضر ہے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے, جوانوں کو پڑھائیے, اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی کی ذہنی تربیت نہ ہوئی ہو اور اسے انیس کے مرثیے پڑھا دیے جائیں ہیں تو اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. اسے زندگی اب لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کی صنف ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں, اس لیے کہ اتنا خراج عقیدت تمام مسلک کے لوگوں کی طرف سے آ چکا ہے انیس کے خزانے میں کہ اب یہ بحثیں بیکار ہیں. کیا کوئی غزل کے وہ شعر جو میر انیس نے مرثیوں میں رکھے کہ علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں اور میر انیس کہہ رہے ہیں شادی صدا نہیں چمن روزگار میں, روئے خزاں میں وہ جو ہنسا ہو بہار میں. تو یہ شاعری کہاں سے لے کر آئیں گے کہ تمہارے حلقہ بگوشوں میں ایک ہم بھی ہیں, پڑا رہے یہ سخن کان میں گوہر کی طرح. تو ہم تو میر انیس کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ کربلا کو, جیسا کہ ابھی کہا سہرنساری صاحب نے کہ گومتی کے کنارے کربلا کو لے آئے, تو مجھے یہ بتائیے کہ آم کی جگہ کھجور کبھی نہیں لے سکتی, اس لیے کہ ہم اپنی تہذیب میں زندہ ہیں. عربوں کی طرح وہ جبے ہم نہیں پہن سکتے, ہم تو اپنی تہذیب کے لباس کو, اب آپ چاہتے ہیں عربوں کے کھانے ہم کھانے شروع کر دیں, بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. مسجدیں اللہ کی ہیں اور ہر ملک میں بنیں گی, مگر ڈیزائن ایک جیسا نہیں ہوگا, آرکیٹیکچر ایک جیسا نہیں ہوگا. جیسا کلچر ہوگا اس کا مسجد میں نظر آنا ضروری ہے, چاہے کعبے کا غلاف ہی کیوں نہ ہو. جس شہر میں, جس ملک میں کعبے کا غلاف تیار ہوگا وہاں کی تہذیب, ثقافت اور کلچر کا اثر غلاف کعبہ میں آنا شرط ہے. اس سے کسی کی عبادت میں فرق نہیں پڑے گا بلکہ تہذیب کی نمائندگی ہوگی. تو میر انیس جانتے تھے کہ کربلا دلوں میں اتر ہی نہیں سکتی جب تک اس تہذیب کا سہارا نہ لیا جائے کہ جس میں میر انیس کے سامعین زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ دیکھیے امام حسین کو کوئی مانے نہ مانے, نہ مانے, ماں کو تو مانے گا, بہن سے تو انکار نہیں کر سکتا. بہن کی محبت تو وہی ہے جو ہندو بھی محبت کرتا ہے, عیسائی بھی محبت کرتا ہے. ماں یہودیوں کو بھی پیاری ہے, ماں مسلمانوں کو بھی پیاری ہے. میر انیس کا کمال ہے, سارے بیریئر ہٹا دیجئے مگر رشتوں کی جو شاعری میر انیس نے کی ہے ان رشتوں سے کون انکار کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ تو فطرت ہے, وہ تو نیچر ہے, اور نیچر سے انکار نہیں کیا جا سکتا, مگر طریقہ وہی ہوگا کہ جو تہذیب اور کلچر کے مطابق ہوگا. زوجہ عباس حضرت زینب سے فرما رہی ہیں قسمت وطن میں خیر سے پھر شہ کو لے کے جائے, یثرب میں شور ہو کہ سفر سے حسین آئے, ام البنین جاہو حشم سے بسر کو پائے, جلدی شب عروسی اکبر خدا دکھائے, مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں, لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کے چھاؤں میں. تو یہ سجاوٹ اب ذوالفقار کی تعریف کر رہے ہیں. تو تلوار جو ہے آج کے معاشرے میں کس کو پتا ہے تلوار کے بارے میں؟ قبضہ کیا ہے, گھاٹ کیا ہے, حل کیا ہے, پشا کیا ہے, پیپلا کیا ہے, یہ سب چیزیں جوانوں کو, اس لیے کہ ہاتھ میں تلوار ہے ہی نہیں, مگر تہذیب تو ہے. اب اگر تہذیب کے مطابق ذوالفقار پیش کی جائے تو میر انیس کہیں گے زیبا تھا دم جنگ پری بشو سے کہنا, معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا, زیور تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا,
اس औज में वो सर को झुकाए हुए रहना। अब ظاہر ہے جب دلہن بنا دیا ذوالفقار کو، اس کے جوہر کو زیور بنا دیا، تو پھر دولہا کے بغیر تو دلہن کا تصور ہی نہیں ہے، تو دولہا کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہا زیب چمن خل کی وہ بات تھی، پھل میں رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کی بغل میں۔ تو اب دلہن تو ہر معاشرے میں رہے گی، مگر ذوالفقار کو سمجھایا۔ بیرا اٹھانا محاورہ ہے، بیرا اٹھانا، بے وجہ نمو لال تھا اس اربدہ جو کا، بیرا وہ اٹھائے ہوئے تھی خونے ادو کا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ کلچر اور تہذیب کی شاعری کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، اس لیے میرنیت آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ گفتگو بہت طویل ہو گئی، بس میں سمیٹ رہا ہوں کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کی رحلت کی تاریخ ہے، تو مجھے بے اختیار وہ بند یاد آئے کہ جو رشتوں کی شاعری کی معراج ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عورت کے جو ڈائمنشنز ہیں، عورت کے جو مختلف معاملات ہیں، میں نہیں سمجھتا حضور تشریف فرما، اکابرین تشریف فرما ہے کہ عورت کے رشتوں پہ اتنی خوبصورت شاعری کسی سلسلہ سخن میں کی گئی ہو۔ ہمارے یہاں سوتیلے پن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، سوتیلا بھائی، سوتیلی ماں، حالانکہ رشتہ ہے بہرحال، لیکن اس معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے سوتیلی ماں جان بھی دے دے مگر سوتیلی تو سوتیلی کہی جاتی ہے۔ میرنیت کا کمال ہے ایسے معاشرے میں کہ جہاں سوتیلے پن سے نفرت ہو، بیوہ سے نفرت ہو، رنڈاپے سے نفرت ہو، وہاں کربلا کی عورتوں کو اس جمالیات کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جب ان کے آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو انہیں فخر محسوس ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا میرنیت کی خدمت ہے۔ جناب ام البنین کے لیے فرماتے ہیں، دعوائے کنیزی تھا اسے بنت نبی سے، تھا انس بہت آل رسول عربی سے، مطلب نہ تھا اپنی اسے حاجت طلبی سے، آگاہ تھی شبیر کی عالی نسبی سے، مصروف وہ فضا سے بھی خدمت میں سوا تھی، سوجان سے فرزندوں پہ زہرا کے فدا تھی، حیدر سے کبھی پوچھتی تھی یا شہ صفدر، دونوں میں بہت چاہتے تھے کس کو پیمبر، اس بیوی سے فرماتے تھے جو فاتح خیبر، الفت تھی محمد کو نوازوں سے برابر، یہ دونوں دل و جانے رسول دوسرا تھے، سچے کبھی اس پر تھے کبھی اس پہ فدا تھے۔ اب بتائیے سوتیلی عورتیں یہ نہیں پوچھتی کہ پہلی بیوی کے جو بچے ہیں اس سے بڑوں کا تعلق کیا تھا، مگر میرنیت معاشرے کی فضا اور ذہن سازی کر رہے تھے کہ عورت کی معراج کیا ہے۔ اب نتیجہ دے رہے ہیں، دو بند کہنے کے بعد نتیجہ دے رہے ہیں، جب مصحف ناطق سے سنی اس نے یہ تقریر کی حق سے مناجات کہ اے مالک تقدیر، گر دے تو مجھے ایک پسر صاحب توقیر، میں اس کو خوشی ہو کے کروں فدیہ شبیر۔ توجہ کیجئے گا، اس کے بعد کہا ممتاز غلاموں میں جو زرغام ہو میرا، زہرا کی کنیزوں میں بڑا نام ہو میرا۔ اب جب اس طرح کی شاعری ہوگی تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ یہ میرنیت کا معاشرے پہ بھی احسان ہے، تہذیب پر بھی احسان ہے، اردو پر بھی احسان ہے۔ بہت شکریہ۔